أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہ خالق مالک جس نے ہمیں انگنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اس نے ہمیں مسلمان بنایا. اس نے ہمیں اسلام جیسا کامل مکمل دین عطا فرمایا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا جو کہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا شرف ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو لا تحصوها تو گن نہیں سکتے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم. مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے. اور کب سے یوم خلق السماوات والارض جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنایا. ہمارا کیلنڈر کب سے بن چکا ہے؟ جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان بنایا. یوم خلق السماوات والارض. اور ان 12 مہینوں میں سے اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو انتہائی حرمت والے مہینے بنایا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مطلق منہا اربعۃ حرم کہا اور بات کو چھوڑ دیا. جبکہ صحیح بخاری اور حدیث کی دیگر کئی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں. آپ ارشاد کرتے ہیں ثلاث متوالیات. ان میں سے 3 مہینے مسلسل ہیں ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. اور چوتھا مہینہ ہے رجب مضر. رجب مضر اس مہینے
اپنی زبان ہے 99۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو 99 کا لفظ نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا صاف کر دیا، میعۃ الا واحدہ۔ ہمارے لحاظ میں آج کہتے ہیں 5 کم 100، 10 کم 100، 7 کم 100، گنتی آسان ہے یہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا، فرمایا رجب و مضر الذی بین جمادی و شعبان، جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان والا مہینہ یہ چوتھا حرمت والا مہینہ ہے۔ اور آج کل کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ یہی حرمت والا مہینہ ہے ہمارے رجب، اور اس کی حرمت ہم کیا کر رہے ہیں، اس مہینے کا کیا احترام کر رہے ہیں؟ جتنی ہو سکتا ہے اس مہینے کے اندر ہم بدعات سر انجام دیتے ہیں۔ مہینے کا آغاز ہوتے ہی سب سے پہلا کام ہمارے بھائی یہ کرتے ہیں۔ آج کل چونکہ واٹس ایپ عام ہو گیا، فیس بک عام ہو گئی، اور میڈیا کے بہت سارے ذرائع بن گئے ہیں۔ پچھلے دنوں بڑے زور شور سے ایک دعا مانگی گئی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ آپ کے واٹس ایپ میں آئیے نہیں، ترجمہ کر کے اردو میں، انگلش میں، اور اتنا عام کیا گیا کہ گویا یہ انتہائی عام سمجھ۔ جبکہ کبار محدثین کرام نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا۔ ہمارا آغاز اس بابرکت مبارک اور محترم مہینے کا آغاز ایک بدعت سے ہوا۔ وہ دعا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھلائی، ہم نے اس مہینے کا آغاز کیا۔ اور میں اسی پر بس نہیں، اس ماہ رجب میں بہت سارے بدعات ہیں جن میں سے کچھ کا وقت نکل گیا ہے۔ پہلی جمعرات کو ایک نماز پڑھی جاتی ہے صلاۃ الرغائب کے نام سے، 12 رکعتیں، پہلا جمعہ جمعرات کی درمیانی رات۔ آج تو جمعہ اور ہفتے کے درمیان میں آتا ہے، پچھلی رات تو گزر گئی ہے، پہلے جمعہ 12 رکعتیں صلاۃ الرغائب کے نام سے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نماز کی کیفیت عجیب بیان فرمائی ہے۔ 12 رکعتیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر، ہر رکعت میں۔ اور جس وقت سجدوں سے فارغ ہو جائیں، بلکہ سجدوں کے بعد اتحیات سے فارغ ہو جائیں، سلام پھیریں، 70 مرتبہ یہ کریں، 70 مرتبہ وہ پڑھیں، جس نماز کا نہ سر ہے نہ پا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی، علامہ ابن رجب حنبلی، علامہ البانی، بڑے بڑے محدثین کرام کسی اس کا نام لیں، انہوں نے کہا کہ اس نماز کا کوئی سرتا نہیں ہے۔ اور بعض محدثین نے کہا ہے کہ یہ شام میں شروع ہوئی۔ یہ ایک عجیب بات ہے، کیونکہ عموماً بدعات ہمارے علاقوں میں شروع ہوتی ہے، عموماً بدعات پاکستان انڈیا میں، لیکن یہ صلاۃ الرغائب یہ شام میں شروع ہوئی۔ کہا گیا کہ ہمارے یہاں تو نہیں تھی، ناول سے قاری آئے، انہوں نے اس کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ کب شروع ہوئی؟ 448 ہجری میں۔ جو کام 448 ہجری میں ہوگا، کیا خیال ہے کہ وہ شریعت ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، خلفاء راشدین سے ثابت نہیں، صحابہ کرام کے دور میں یہ ثابت نہیں، اور پھر 448 اور ہمارے برصغیر پاک و ہند کے بعد حنفی علماء نے، جن کے یہاں یہ عموماً بہت کری جاتی ہے، انہوں نے کہا یہ 480 میں جاتا ہے۔ جس نماز کا آغاز 480 ہجری میں ہوگا، یعنی 500 سال بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 500 سال بعد آغاز ہوگا، وہ شریعت کہاں سے ہوگا؟ اس مہینے میں بڑے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے رجب میں روزے رکھنے سے منع کیا ہے. صحیح روایت ہے. لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رجب میں اگر کسی کو روزہ رکھے ہوئے دیکھتے تو اس کے ہاتھ پر گولا مارتا. حضرت عمر فاروق کا گولا تو معلوم ہے ضرب لگاتے اور کھانا قریب کر کے کہتے کلو کھانا کھاؤ یہ روزہ چھوڑو. فَإِنَّهُ شَهْرٌ كَانَتْ تُعَظِّمُهُ الْجَاهِلِيَّةُ. اس رجب کا احترام، اس کی عظمت، اس کی تعظیم کون کیا کرتے تھے؟ اہل جاہلیت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو لے کر دیا گیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ عمل موجود ہے کہ وہ باقاعدہ لوگوں کو مار مار کر منع کیا کرتے. لیکن آج کل ہمارے یہاں رجب میں بڑے اہتمام کے ساتھ روزے رکھے جا رہے ہیں اور عمرہ کرنے کا بڑا اہتمام. کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا ہے، جبکہ اہل علم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمرہ ماہ رجب میں نہیں تھا. آپ نے جتنے عمرے کیے ہیں ماہ ذوالقعدہ، یہ بات غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے کون سے مہینے میں؟ ماہ ذوالقعدہ. یہاں تک کہ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کی بلا شبہ بڑی فضیلت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عمرہ فی رمضان تعبیر و حجہ. رمضان کا عمرہ حج کے برابر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینہ میں عمرہ کریں، اور یہ کوئی اتفاق نہیں کہ ایک مرتبہ عمرہ کیا اور وہ ماہ ذوالقعدہ میں آ گیا. آپ کا ہر عمرہ جو بھی اکیلا آپ نے آ کے عمرہ کیا ہے ماہ ذوالقعدہ ہے. اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ ماہ ذوالقعدہ کا عمرہ ماہ رمضان کے عمرے سے بھی افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اللہ رب العزت اپنے نبی کے لیے مفضول چیز اختیار نہیں کرتا. عمرہ رمضان کرے حج کے برابر ہے، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں خزانوں میں رحمتوں کی کمی ہے کہ وہ ذوالقعدہ کے عمرے کو اس سے بھی زیادہ ثواب دے. لیکن ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ پیدا کرتا ہے. ہمارے مولویوں نے اپنے لوگوں کو اس طرح لگا رکھا ہے کہ جس نے شوال میں ذوالقعدہ میں عمرہ کر لیا اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. سنا ہے نہیں مسئلہ کیا؟ اگر کوئی شوال میں کبھی رمضان میں عمرہ کر لیا اب بند. عجیب بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا. اللہ نے تم پر حج کیا ہے، حج کرو. صحابی کہتا ہے اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ سوال کرتا رہا صحابی، سوال کرتا رہا، خاموش رہے اور تیسری مرتبہ سوال کرنے پر فرمایا لو قلت نعم لوجب ولما استطعت. اگر میں ہاں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اور تم نہ کر پاتے. ہمارے یہاں تو ہر سال فرض نہیں، ساری عمر میں ایک بار فرض ہے. اور بہت سارے کم نصیب لوگ وہ ہیں کہ دولت کی کمی نہیں، صحت ہے، ہر طرح کے وسائل مہیا ہیں، مسلمان بھی ہیں لیکن حج کی توفیق نہیں. اور اگر ہر سال ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ ہمارے یہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلکہ حدیث قدسی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے بندے کو ان عبدا صححت له فی جسمہ، میں نے اپنے بندے کو صحت دی، وسعت علیہ فی المعیشہ، میں نے اس کو دولت دی،
5 سال گزر جائیں گے، 25 سال گزر جائیں گے، بلکہ کئی ہمارے اپنے دوست احباب ایسے ہیں، کبھی کبھی پوچھا جائے کہ حج 65 میں کر لیا، 65 میں آتے ہی کر لیا۔ اب اندازہ کریں 65 سے لے کر آج تک کتنے سال لگے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہوا کہ ایک ہی مرتبہ حج فرض ہوا زندگی میں، اور ہمارے مولوی بھی فتویٰ دے رہے ہیں کہ اگر شوال میں اور ذوالقعدہ میں تم نے عمرہ کر لیا تو حج فرض ہو جائے، جبکہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ فرض کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے ہم پر کتنے مرتبہ فرض ہے؟ صرف ایک مرتبہ۔ رمضان المبارک میں عمرہ کریں، ذوالقعدہ میں عمرہ کریں، جب چاہیں پورے سال میں جب چاہیں عمرہ کریں، کبھی بھی منع نہیں۔ عمرہ بڑا شاشر رجب میں کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر ابھی چند دنوں کے بعد ایک بڑا مزیدار قسم کا تہوار آنے والا ہے، اونڈو، اور تاریخ بھی کیا ہے؟ 22 رجب، 22 رجب کے کونڈے ہمارے پاک و ہند میں بڑے شوق سے پکائے جاتے ہیں، نئی گجیاں ٹوٹیاں اور کھیریں اور کیا کیا کچھ اس میں لایا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ کونڈے اندر ہی اندر پکانے ہیں اور اندر ہی اندر کھانے ہیں۔ یہ تو سنا ہوگا نا بھائی، اندر ہی اندر پکانے ہیں اور اندر ہی اندر کھانے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کون سا اتنا کالا کرتوت ہے کہ آپ چھپا رہے ہیں؟ اور یقیناً بات یہی ہے کہ یہ اندر ہی کی چیز ہے، اللہ کرے کہ یہ پکانے والے بھی اندر ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 22 رجب، پھر عجیب بات ہے کہ کہانی بیان کریں تو بڑا لمبا وقت چاہیے، اتنا عجیب افسانہ کہانی ہے کہ گھر لی مدینہ منورہ میں ایک غریب تھا، ایک بار ایک وزیر تھا، اس نے کنڈے کا انکار کیا، وہ غریب ہو گیا۔ ایک غریب تھا 12 سال سے دھکے کھاتا پھر رہا تھا، اس کی بیوی نے سنا کہ باہر گلی میں امام جعفر صادق گزر رہے ہیں، امام جعفر صادق گلی میں گزر رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ جاتے ہوئے کہا کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ لوگوں نے ساتھ والوں نے کہا، جارے کے ساتھ وہ ساتھی ہوں نے کہا کہ آج 22 رجب ہے۔ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے کہا، اگر کوئی میرے وسیلے سے آج کے دن کیا کرے؟ کنڈے تیار کرے۔ ہمارے دیہات میں تو ذرا چھوٹا کہتے ہیں نا، گجیاں ٹوٹیاں، یہاں ہے کنڈے، ہمارا جو معروف لفظ ہے کنڈے۔ اگر 22 رجب کو کنڈے تیار کرے اور میرے وسیلے سے دعا مانگے، اگر اس کی مراد پوری نہ ہو تو قیامت کے دن میرا دعویٰ نہیں سکتا۔ یہ دعویٰ کس کی طرف منسوب کیا ہے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرد، خاندان نبوت کے فرد، اور اتنا متکبرانہ دعویٰ اس فرد سے جن کے بڑوں کے یہاں کبھی مسلسل ساری عمر 2 دن مسلسل روٹی نہیں ملی، جن کے بڑوں کے یہاں 2 مہینے گزر جاتے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے یا نہیں؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ چاند نکلتا ڈوب جاتا، چاند نکلتا ڈوب جاتا، 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ صحابی کہتا ہے، اماں جان آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو کہا کھجور اور پانی۔ اس خاندان کا فرد یہ کہے گا کہ میرے لیے تم کنڈے تیار کرو اور میرا وسیلے سے دعا مانگو، اتنا متکبرانہ نعرہ ہو لگائے۔ اور پھر کوئی سند ہو، کوئی بات ہو، کسی کتاب میں ہو، ایک منشی جمیل احمد ہے کہ انہوں نے کہانی لکھی، اب کتاب دیکھ لو حوالہ کیا ہے، منشی جمیل احمد، منشی جمیل احمد نے یہ کہانی بنائی، مدینہ میں ایسا تھا ویسا تھا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نہ 22 تاریخ کو پیدا ہوئے،
سارا ام حبیبہ رضی بنت ابی سفیان کے شوہر بھائی، ام حبیبہ کے بھائی جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب کو وہ فوت ہوئے تھے۔ تو یہ پورے بارہویں کا پیمانہ کیا ہوا؟ یہ 22 رجب کو خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور خوشیاں منانے والے کون ہیں؟ اگر تو وہی پارٹی ہوتی جنہوں نے آغاز کیا، اگر یہ کام صرف شیعہ کر رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی صحیح ہے، یہ کام ہمارے بھائی اہل سنت کر رہے ہیں، تاکہ اس بات کا ہے کہ اہل سنت بھی یہ کام کر رہے ہیں، اور اہل سنت کا دعویٰ آگے بھی بڑا نرالا ہے، کچھ بھی آئے کہیں سے بھی آئے وہ مان لیتے ہیں، بڑے بھولے لوگ ہیں ہم، شیعہ سے کوڑے آئے ہم نے مان لیے، شیعہ سے تازیہ آیا وہ بھی ہم نے مان لیا، عیسائیوں سے برتھ ڈے آیا وہ بھی ہم نے مان رہے ہیں، ہماری شادیوں میں ہمارے فوجیوں میں کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا، کچھ چیزیں ہندوؤں سے آ گئی، کچھ عیسائیوں سے آ گئی، کچھ شیعوں سے، جدھر سے بھی آیا مان رہے ہیں، اور نہیں مانتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں مانتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت آ جائے، یہاں سعودی عرب میں ہوتے ہوئے الحمدللہ ماحول بڑا اچھا ملا ہوا ہے ہمیں، جالیات میں آ جائیں، اسلامی سینٹر میں آ جائیں، آپ کو کتاب و سنت کی تعلیم ملے گی، کچھ لوگ نئے نئے آتے ہیں اور ان کو بھیجا جاتا ہے، جالیات اسلامی سینٹر میں بھیجا جاتا ہے، دیکھو جا کے وہ کرتے کیا ہے، ان کو پاکستان سے انڈیا سے تاکید کر کے بھیجا گیا ہوتا ہے کہ وہاں جو مولوی کام کر رہے ہیں ان کی بات نہیں مانیں، لیکن کب تک لوگ آتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں مانی، 2 مرتبہ، قرآن کریم کا اپنا ایک اثر ہے، سنتے ہیں، حدیث رسول کی اپنی تاثیر ہے، سنتے ہیں، مان جاتے ہیں، لیکن کچھ وہ بھی ہیں کہ جن کے دل میں بڑی سخت گرا لگے، بدل کہتے ہیں کہ کنڈی، ہماری کنڈی کھلنے کی طرف نہیں آتی، وہ آج کی ٹائپ ہوتی ہے، بلکہ زنگ لگا ہوا ہے، اب اس کو WD-40 چاہیے، اتنی سخت کنڈی آئیں گے، آپ کسی مسئلہ پر، کسی موضوع پر ان کے سامنے قرآن کریم پڑھیں گے، آپ کسی مسئلہ پر ان کو کہیں کہ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، کیا کہیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، جائیں گے، پوچھیں گے اپنے مولویوں سے، قرآن کریم سن لیا، حدیث جو ساری کتابوں کی سردار کتاب ہے قرآن کریم کے بعد، بخاری شریف کے بھی سن، آگے بھی اطمینان نہیں، اور اس طرح کی کوئی بات ہو تو بات، منشی صاحب، کوئی منشی کی بھی جانا تو انہوں نے کہانی کے لیے ایک افسانہ بنایا، اس میں ہمارے یہ کنبے چل رہے ہیں، اور پھر تھوڑا 4 دن آگے بڑھتے ہیں، 27 رجب آئے، 22 رجب کے کنڈوں سے فارغ ہوئے، کھانے پینے کی ایک محفل، ہمارے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پاک و ہند میں ہماری بہت ساری بدعات کا اصل مقصد صرف کھانا پینا ہے، کھانا پینا چلتے رہنا چاہیے۔ 27 رجب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا کہ یہ معراج ہے، شب معراج ہے، شب معراج کی رات کو نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس کا نام رکھا گیا ہے صلاۃ الالفیہ، ہزاری نماز۔ ہمارے یہاں چھوٹا چھوٹا تو کام ہی نہیں ہوتا نا،
سر نہیں، کوئی پیر نہیں، کہاں سے اکٹھے کر کے لے آئے وہاں سے. اور پھر یہ 27 تاریخ والی رات کو چلانا اور آگے جا کے شعبان میں 15 تاریخ کو چلانا. اس چرانا کی تعلیم کیا ہے؟ وہ بھی مسلمانوں کے بھولے پن پر افسوس ہے کہ کب سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، آپ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آتش پرستوں نے ہارون رشید کے زمانے میں کوشش کی کہ حرمین شریفین میں ہم خوشبو کیا کریں گے. یہ جو بخور کی گٹیاں یہاں کو آتا چاہتے ہیں نا سر، چھوٹی سی گٹی ہوتی ہے، اس میں آگ ہے، اس کے اوپر بخور رکھا ہوا ہے، جو تکری ہے، جل رہی ہے، دھواں ہے، خوبصورت، بہت ہی لذیذ، بڑا مزیدار دھواں، اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے کہا کہ حرمین شریفین میں بیت اللہ کو ہم اس بخور کے ساتھ خوشبو کریں گے. ہارون رشید کے اس شاہی نورن کے لوگوں میں سے 2 آدمی، یحییٰ بن خالد برمکی اور محمد بن خالد برمکی، یہ برامدہ میں سے ہیں اور آتش پرست ہیں. انہوں نے کہا کہ اسی طرح کو گھیرتے ہیں کہ یہ انگیٹھیاں رکھنا شروع کریں گے اور انگیٹھیاں آہستہ آہستہ ادھر ادھر آگ جلتی ہوئی سامنے رکھ دیں گے. آگ کی پوجا یہ بغیر قصد و ارادہ کے شروع کر دیں گے. انتہائی سازشی انداز سے ہارون رشید کے سامنے یہ تجویز پیش کی. انہوں نے کہا نہیں، میں بخور سے یہاں خوشبو نہیں کرواؤں گا، جیسے پہلے چل رہا ہے وہی چلتا رہے گا، اور وہ ہے خوشبو لگائے گا. لیکن آہستہ آہستہ ہم لوگوں نے قبول کر لیا. آج دیکھیں رمضان آنے والا ہے، رمضان میں ہر مسجد میں وہ انگیٹھیاں موجود ہیں اور عموماً پہلی صف میں آگے وہ انگیٹھی رکھ دی جاتی. تھوڑا سا گھمایا کسی نے، جلتی ہوئی آپ پہلی صف میں رکھا. یہ منظر دیکھنے کو ملتے ہیں. آج وہ سامنے رکھا ہوا ہے. آتش پرستوں کی سازش کامیاب ہوئی نہیں ہوئی. جس طرح شیعہ کی سازشوں میں ہم آسانی سے آ گئے، اہل سنت بھی وہ کام کر رہے ہیں. آتش پرستوں نے یہ سلسلہ شروع کیا. جگہ جگہ موم بتیاں جلاؤ، جگہ جگہ یہ آپ کی انگیٹھیاں رکھو، رکھنا شروع کر. مسلمان ہیں رکھے چلے آ رہے. اور کہ آج یہ اتنا رواج ہوتا جا رہا کہ ہر مجلس میں بھی یہ انگیٹھی کام کرتے. اس 27 تاریخ کو پہلی بات یہ ہے کہ 27 مقرر کس نے کیا؟ ماہ رجب. یہ تو مہینہ ہی طے نہیں. محدثین کے یہاں، مورخین کے یہاں یہ مہینہ ہی طے نہیں کہ یہ معراج کا مہینہ. کہا جا رہا ہے کہ ربیع الاول میں معراج ہوئی، کہا گیا ہے کہ ربیع الثانی میں معراج ہوئی، کہا گیا کہ رمضان میں معراج ہوئی، کہا گیا شوال میں معراج ہوئی، کہا گیا کہ ذوالقعدہ میں معراج ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ رجب میں معراج ہوئی. اور مہینہ طے بھی اسی طرح کے دن بھی طے ہے. لیکن اگر مان لیتے ہیں کہ دن 27 کی ہے، یہ بھی مان لیتے ہیں کہ یہ مہینہ بھی رجب ہی ہے، تو یہ صلاۃ الفیہ کہاں سے آ رہی؟ یہ آتش بازی یا اس کو آپ چراغا کہہ لیں، یہ چراغا کہاں سے آ رہی ہے؟ موم بتیاں جلانے کا کس نے حکم دیا؟ جن کو معراج کروائی گئی تھی کیا انہیں خیال نہیں آیا کہ ہم موم بتیاں جلائیں؟ یا مالی طور پر اگر مان لیتے ہیں کہ مالی طور پر شروع میں کچھ کمزوری تھی، جب آپ مدینہ منورہ کے حاکم ہو گئے تھے، پیاسے و کسریٰ کے خزانے آپ کے جنگوں میں ڈھیر ہو گئے تھے، اس وقت تو موم بتیاں جلانے میں کوئی مشکل نہیں تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جلانے کا حکم دیا. خلفاء نے، صحابہ نے، کسی نے بھی یہ حکم نہیں دیا. لیکن ہمارے یہاں وہ آگ ہے. شعبان شروع ہوتا ہے، شعبان میں 15 تاریخ کو پھر یہ آتش بازی، جس آتش بازی میں ہر سال آپ جانتے ہیں کہ کئی لوگوں کی جانیں جاتی ہیں.
صرف یہی نہیں بلکہ اس شب برات کو یا 15 شعبان کی رات کو منانے کے جو 6 طریقے ہیں ہمارے یہاں مروج، ان کی تفصیل میں زیادہ مشکل ہے۔ 6 طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ گھروں کی صفائی ستھرائی کی جائے، جھاڑو پوچھا یہ کو کیا جاتا ہے، اور نظریہ کیا ہے اس رات روحیں واپس آتی ہیں اور وہ آئیں تو گھر کو صاف ستھرا کریں۔ آپ بتائیے نظریہ یہ روحیں واپس آتی ہیں، ہمارے یہاں ویسے روحوں کے ٹیور بھی الگ الگ ہیں۔ ایک تیجے میں روح واپس آتی ہے، کیونکہ مولوی کو کھانا چاہیے، تیجا شروع کرا دیا، 7ویں میں روح واپس آتی ہے، 10ویں میں روح واپس آتی ہے، 6ویں کے دن روح واپس آتی ہے۔ اب 1 سالانہ ٹور ہے۔ میں کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں وقت تھوڑا ہے، تھوڑا سا میں کہہ دیتا ہوں، روح واپس آ گئی سالانہ ٹور پر 15 شعبان، اور شوہر کو فوت ہوئے تقریباً سال 6 مہینے ہو گئے ہیں، 4 مہینے 10 دن کے بعد بیوی نے دوسرا شوہر کر لیا اور روح رات کو واپس آ گئی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب یہ روح واپس آئے گی اور دیکھے گی کہ میری بیوی کہاں ہے، اس نے حلال کیا ہے، لیکن اس آدمی کے لیے منظر یہ گوارا ہوگا کہ میں اپنی بیوی کو کسی اور کی گود میں دیکھوں۔ اتنے عجیب و غریب قسم کے نظریات ہیں کہ شرم آتی ہے بات کرنا۔ حلوہ وہ مشہور تو کر دیا گیا ہمارے لیے، لیکن اس میں کچھ باتیں ہیں۔ مولویوں کو حلوہ خور کہا گیا اور مولویوں میں طبقہ ہے حلوہ کھانا گیا۔ 15 تاریخ کو ایک حلوہ اسپیشل بنایا جاتا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ پھر لوگوں نے باقاعدہ دلیل رکھی، کہتے ہیں کہ حلوہ پکایا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے تھے، آپ کے لیے حلوہ تیار کیا گیا تھا، لہٰذا حلوہ کھانا۔ کتنی زبردست دلیل، لیکن حلوے کے شوق میں دلیل کہاں سے اٹھائی اور کہاں لے آئی؟ دانت کب ٹوٹے تھے؟ غزوہ بدر، غزوہ احد میں۔ غزوہ احد کب ہوا؟ ماہ شوال، سن 3 ہجری ماہ شوال میں غزوہ احد ہوا، اور مولویوں نے حلوے کے شوق میں 3 مہینے حلوہ پہلے کر لیا۔ شعبان کے آگے یہ شعبان ہے، آگے رمضان ہے، آگے شوال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر حلوہ بنایا بھی گیا تھا تو شوال میں بنایا گیا، یہ شعبان میں اپنا شوق پورا کر رہے ہیں۔ میرے بھائی تھوڑا سا ہوش سے کام لینا چاہیے اپنے آپ کو۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے یقین ہے انشاءاللہ ہم تو یہ کام کرنے والے نہیں، لیکن آپ کے راستے یہ باتیں آگے جائیں، لوگوں کو پہنچے، لوگ تھوڑا سا ہوش سے کام لیں۔ ہمارا ملک اس قسم کی بدعات سے بھرا ہوا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ ظاہر میں کوئی بدعت بری نہیں لگتی۔ ظاہر میں آپ دیکھیں کہ خوشی کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی، برا تو نہیں لگتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میلاد منائی جاتی ہے، برا نہیں لگتا، اچھی لگتی ہے۔ ایک دن میں 100 رکعت نماز جو پڑھ رہا ہے، بری بات ہے؟ بدعت کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ دیکھنے میں بری لگتی، دیکھنے میں وہ بڑی اچھی لگتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے شیخ عبداللہ سلمانی صاحب آپ کے سامنے بتا رہے تھے، خارجیوں کا عمل تمہیں اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے سامنے ایک نظر ہے۔ کسی عمل کا خوبصورت ہونا، کسی عمل کا اسلامی رنگ میں ہونا اس کے جائز ہونے کی دلیل نہیں، اس عمل کا سنت رسول سے ثابت ہونا چاہیے، اور یہ چیزیں سنت رسول سے ثابت نہیں ہیں۔ ان بدعات کے بارے میں اپنے دوست اور آپ کو دلائیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو یہ دعوت کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں الحمدللہ آپ قرآن و سنت سنتے رہتے ہیں، علماء کرام سے، اسلامی سینٹر سے، اس بات کو آگے بھی پہنچائیں تاکہ اللہ کرے ہمارے ملکوں میں مولویوں کا تھوڑا سا ہوا کم ہو۔ ہے تو تکلیف دہ بات، نہ خوشگوار
جب تک ان کا حلوہ کم نہیں ہوگا یہ بدعت بھی کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو مجھے پڑھنے کا کوئی توفیق عطا فرمائے.